سبسکرائب کریں ہمارے چینل مسلم اپڈیٹ کو اور روزانہ ویڈیو دیکھتے رہیں۔ شکریہ۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ بچہ ایک ہو یا 10، ماں باپ اپنے بچوں کو پیار اور محبت سے پال ہی لیتے ہیں، لیکن 10 بچے مل کر بھی اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو پال نہیں پاتے۔ دوستوں، آج ہم آپ کو ایک باپ اور بندر کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ایک پیارا سا کمنٹ اپنے ماں باپ کے لیے ضرور کریں۔ دوستوں، پرانے زمانے کی بات ہے، ایک انسان جو 2 بیٹوں کا باپ تھا، اس نے اپنے بیٹوں کے لیے بے شمار قربانیاں دی تھی، اور ماں باپ تو کبھی جتاتے بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ وہ آدمی بے حد غریب تھا، لیکن اپنے بچوں کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، یہاں تک کہ ماں کی کمی بھی محسوس نہیں ہونے دی، کیونکہ اس کی بیوی بہت پہلے گزر چکی تھی۔ بیٹے بہت چھوٹے تھے جب ماں کا انتقال ہوا تھا۔ دوستوں، وہ انسان بہت ہی رحم دل تھا۔ ایک دن محنت مزدوری کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے زخمی حالت میں بندر کا ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا، اور وہ تقریباً مرنے ہی والا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کو اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس کی مرہم پٹی کروائی اور گھر لے آ گیا۔ اب دونوں بچوں کے ساتھ ساتھ بندر کا وہ چھوٹا سا بچہ بھی ان کے ساتھ گھر میں رہنے لگا۔ بندر بڑا ہوتا گیا اور یہاں وہ انسان بوڑھا ہوتا گیا۔ اپنے بچوں کی ذمہ داری اٹھا کر کمر جھک گئی تھی، لیکن کبھی بھی شکوہ زبان پر نہیں لایا۔ لیکن وہ بیٹے ایسے غدار اور ایسے بے وفا تھے کہ انہیں اپنے باپ کا کوئی احساس نہیں تھا۔ بچپن سے ہی ان کو صرف فرمائش کرنے کی عادت تھی، جبکہ بندر کا وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو اپنے مالک سے بہت ہی زیادہ لگاؤ تھا۔ بچے جوان ہو گئے، باپ نے پڑھا لکھا کر اتنا قابل کر دیا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے تھے۔ اب ان کی شادیاں بھی ہو گئی تھی۔ جب شادی ہوئی تو ان کو گھر چھوٹا لگنے لگا۔ بندر جو اب بڑا ہو چکا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ میرے مالک کے ساتھ اس کے بیٹے کیسا سلوک کرتے ہیں، اور وہ بے زبان اپنے دل میں بہت ہی زیادہ غم محسوس کرتا تھا، اپنے مالک کے ہر وقت ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن تو بیٹوں نے یہ کہہ کر باپ کو گھر سے باہر نکال دیا کہ اب بہت ہو گیا، مہنگائی بڑھ گئی ہے اور خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو اولڈ ایج ہوم، یعنی جہاں پر جاہل لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو رہنے کے لیے چھوڑ آتے ہیں، وہاں پر ہم آپ کو ڈلوا دیتے ہیں۔ وہاں پر آپ کے برابر کے بوڑھے لوگ ہوں گے، آپ کو کوئی نہ کوئی ساتھی مل ہی جائے گا۔ باپ سمجھ گیا کہ بیٹے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم لوگ میری فکر مت کرو، تم خوش رہو، میں یہاں سے خود ہی چلا جاتا ہوں۔ بچوں نے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا، یہ نہیں پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گے، بلکہ وہ خوش ہو رہے تھے کہ چلو بوڑھا گھر سے باہر نکل گیا۔ لیکن اب اس آدمی نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی، لیکن بڑھاپے میں کیسے محنت کرتا؟ 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ملتی تھی جو وہ آدمی اور بندر کھا لیتا تھا۔ لیکن ایک دن بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے وہ آدمی زمین پر گر گیا، اس کے پیروں میں چوٹ آ گئی اور وہ پیڑ کے نیچے تھک کر بیٹھ گیا، رونے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا ہوں، میں بھکاری نہیں بننا چاہتا ہوں، عمر بھر میں نے محنت مزدوری کر کے حلال روزی روٹی کمائی ہے۔ روتے ہوئے وہ اپنے بندر کو دیکھنے لگا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بندر اس کے دل کی بات سمجھ رہا ہے۔ اب وہ آدمی دھیرے دھیرے اندھا ہو گیا۔ اس بندر نے بے وفائی نہیں کی، اگر وہ چاہتا تو وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر چلا جاتا، لیکن اس کو اپنے مالک کا احسان یاد تھا۔ وہ بندر ان کی لاٹھی بن گیا، ان کو سڑک پار کراتا تھا، کہیں بھی لے جانا ہوتا تو وہ اپنے مالک کو لے جاتا۔ اس بندر کو اس بوڑھے آدمی نے بہت سارے کرتب سکھائے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ بندر کسی سرکش کا ماہر جانور ہے۔ اس بندر نے یہی حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ لوگ جو قریب سے گزر رہے تھے وہ ہنسنے لگے تو انہوں نے پیسے بھی دینا شروع کر دیے، اور یوں اس بندر سے خوش ہو کر ہر کوئی گزرنے والا اسے پیسے دینے لگا۔ جو پیسے اس کو ملتے تھے وہ اپنے مالک کو دے رہا تھا۔ اب اس طریقے سے ہوتا یہ گیا کہ ان کی روزی روٹی چلنے لگی، ان کو ٹھکانہ مل گیا اور
کھانا پینا بھی مل گیا۔ وہ بندر بہت ہی زیادہ ذہین تھا، اپنے مالک کے دل کی بات سمجھتا تھا، اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ وہ ہر کرتب کو بہت ہی اچھے طریقے سے دکھایا کرتا تھا۔ پورے علاقے میں ان کا نام مشہور ہو گیا کہ کرتب دکھانے والا بندر۔ ایک دن بندر پر ایک سرکش کے مالک کی نظر پڑ گئی۔ بہت اچھے طریقے سے وہ کرتب دکھا رہا تھا، لوگ جمع ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے، اور شہر میں میلہ لگا ہوا تھا اور بہت بڑا سرکش بھی لگا ہوا تھا۔ سرکش کے مالک نے جب بندر کو اتنے بہترین طریقے سے اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھا، اچھل کود کرتے ہوئے دیکھا، کرتب دکھاتے ہوئے دیکھا، تو سوچنے لگا کہ اس بندر کو میں اپنے سرکش کے باقی جانوروں میں شامل کر لیتا ہوں۔ وہ سرکش کا مالک اس بوڑھے آدمی کے پاس آیا اور کہا کہ یہ بندر آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ میرا پیارا سا بندر ہے اور یہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ سرکش کے مالک نے ان کو پوری بات بتا دی اور کہا کہ کیا آپ اپنے بندر کو میرے سرکش میں کام کرنے دیں گے؟ میں اچھا معاوضہ دوں گا، میں اچھے پیسے دوں گا، اور آپ دونوں کو رہنے کی جگہ بھی دوں گا، اور آپ جو یوں سڑکوں پر بھٹک رہے ہیں، آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں آپ کو ٹھکانہ بھی دوں گا، جگہ بھی دوں گا اور کھانا بھی دوں گا۔ صرف آپ کے شہر میں ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے ملکوں میں ہم لوگ جاتے ہیں، ہمارا سرکش بہت بڑا ہے، سوچ لو آپ کو بہت اچھی آفر دے رہا ہوں۔ اب جو بوڑھا آدمی تھا اس نے کہا کہ اس سے بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب وہ دونوں سرکش میں شامل ہو گئے۔ سرکش میں بندر کو نئے نئے کرتب سکھائے گئے۔ ایک مرتبہ شہر میں میلہ لگا ہوا تھا جو بہت بڑا میلہ تھا، دور دور سے امیر ترین لوگ آئے ہوئے تھے۔ بندر کے کرتب دیکھ کر لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ سرکش کے مالک نے بندر کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور کہنے لگا اس نے تو آج ہمارے سرکش کی شان ہی نرالی کر دی۔ ان دیکھنے والے لوگوں میں سے اس بوڑھے آدمی کے بیٹے بھی آئے ہوئے تھے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میلہ دیکھنے آئے تھے۔ وہ پہچان گئے کہ یہ تو وہی بندر ہے جو ہمارے باپ کے ساتھ رہتا تھا، تو کیا سرکش میں ہمارا باپ بھی ہوگا؟ اب وہ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے تو باپ کھڑا ہوا تھا، تالیاں بجا رہا تھا، تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ اب یہ بندر یہاں پر کام کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا ارے ہم نے تو موقع ہاتھ سے نکال دیا، اس بندر کو ہم نے کیسے جانے دے دیا؟ اپنے باپ کو نکال دیتے لیکن اس بندر کو رکھ لیتے۔ دوستوں جلدی جلدی سے اٹھ کر دونوں بیٹے اپنے باپ کے پاس آئے، آگے پیچھے پھرنے لگے اور کہنے لگے ارے ابا جان آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ابا جان تو چپ تھے، ان کو نظر تو ویسے بھی نہیں آ رہا تھا، اور کہنے لگے لگتا ہے آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے۔ وہ بیٹے سرکش کے مالک کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ ہمارا بندر ہے، یہ ہمارا بندر ہے، آپ کو نہیں پتا؟ یہ بہت اچھا ہے، بہت ذہین کرتب دکھاتا ہے۔ سرکش کا مالک تو جانتا ہی تھا، اس نے غصے سے کہا تم جیسے غدار اور نافرمان بیٹے جنہوں نے اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے دھکے مار کر نکال دیا، تم غدار ہو، بندر ہی ان کا اصل بیٹا ہے، یہ بندر تمہارا نہیں ہے بلکہ وہ جو کھڑے ہیں تمہارے باپ ان کا یہ بندر ہے، اور یہ بھی سن لو کہ ہم اس بندر کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کریں گے، ہم یہاں سے باہر ملک جانے والے ہیں، یہ اب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ، جو تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے وہی تمہارے بچے اب تمہارے ساتھ کریں گے، اس کے لیے تم تیار رہنا، کیونکہ جس طرح سے تم نے اپنے باپ کو نکالا ہے اسی طرح سے تمہارے بچے بھی تمہیں گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دیں گے، بس تم اس لمحے کے لیے تیار رہو۔ تو وہ بیٹے افسوس کرتے ہوئے اور اس طرح سے وہ بوڑھا آدمی اپنے بندر کے ساتھ رہنے لگا۔ تو پیارے دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، پھر ملیں گے اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔